اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے سر سے بھی پیدا فرما سکتے تھے، آدم علیہ السلام کے پاؤں سے بھی حضرت حوا کو اللہ پیدا فرما سکتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ایک میسج دیا ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا فرما سکتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ایک میسج دے رہے ہیں، اللہ بتلا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عورت کو اپنے پاؤں کی اللہ پاؤں سے پیدا فرما سکتے تھے، تو فرمایا اپنے پاؤں کی جوتی عورت کو نہیں سمجھنا، یہ تیرے گھر کی ملکہ ہے۔ اور سر سے بھی اللہ پیدا فرما سکتے تھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے اوپر بھی نہیں بیٹھانا۔ اللہ نے نہ آدم علیہ السلام کے سر سے پیدا فرمایا کہ اس کو اپنے سر کے اوپر بیٹھا دیں، نہ فرمایا آدم علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا فرمایا کہ اس کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنا، اس کو عورت کو بے عزت سمجھنا، ذلیل سمجھنا یا منحوس سمجھنا۔ فرمایا نہیں، اللہ رب العزت نے عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ دل کے قریب جسم کے اعضاء میں سے زیادہ قریب پسلی ہے، پسلی زیادہ تر وہ دل کے قریب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے عورت کو آپ کی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور پسلی زیادہ دل کے قریب ہوتی ہے، تو تم اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو زیادہ دل کے قریب رکھیں، ان کو اپنے دلوں سے نہ نکالیں، ان کو اپنے دلوں سے دور نہ کریں، ان کو اپنے دلوں کے ساتھ جوڑیں، دلوں کے ساتھ رکھیں، محبت کے ساتھ رکھیں، پیار کے ساتھ رکھیں۔ تو جب آپ اپنی بیوی کو اپنے دلوں کے ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ سے محبت بھی کرے گی، اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ تو اللہ نے عورت کو بہت بڑا مقام اور عزت دی ہے۔